اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی واجب ہونے کا نصاب وہی ہے جو صدقہ فطر کے واجب ہونے کا نصاب ہے۔ قربانی ہر اس انسان پر واجب ہوتی ہے جو عقل مند ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، مسلمان ہو، مرد ہو، عورت، جن کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم کے برابر پیسہ موجود ہو، یا تجارت کا مال ہو، یا ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو ایسے ہر مسلمان مرد ہو یا عورت، عاقل بالغ مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی، اس کی قیمت کو اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو اس کی قیمت تقریباً 41,616 روپیہ بنتا ہے، جو 2022 موجودہ سال جو ہے 2022 کی قیمت ہے۔ لہذا میرے جس مسلمان بھائی کے پاس تقریباً 41,000 رقم موجود ہے، اس رقم کی مالیت موجود ہے، یا 7.5 تولہ سونا ہے، 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، میرے ان تمام نصاب والے صاحب ثروت انسانوں سے درخواست ہے کہ آپ فوراً قربانی کا انتظام کریں۔ قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال، رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ جس طرح زکوٰۃ کے اوپر، نصاب کے اوپر، زکوٰۃ کے مال میں نصاب کے اوپر سال کا گزرنا شرط ہے، اور لیکن یہ جو ہے قربانی کا معاملہ، قربانی کے معاملے میں نصاب پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ بس ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ سے 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے اگر کوئی انسان نصاب کا مالک ہو گیا تو ایسے ہر انسان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب مسئلہ ہے، ہم نے سمجھا یہ ہے کہ میرے پاس سونا نہیں ہے اس لیے مجھ پر قربانی واجب نہیں، میرے پاس چاندی 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے اس لیے میرے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ ضرورت اصلیہ جتنی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، ضرورت زائدہ جس کو کہتے ہیں، ضرورت زائدہ کی جو چیزیں ہیں ان کی قیمت کو جمع کیا جائے۔ وہ قیمت اگر اس رقم تک پہنچ جاتی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے، تو میرے دوستوں وہ مسلمان بھی صاحب نصاب مانا جاتا ہے، ایسے مسلمان پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ضرورت اصلیہ کیا ہوتا ہے اور ضرورت زائدہ کیا ہوتا ہے۔ ضرورت اصلیہ سے مراد ہر وہ چیز ہوتی ہے جس چیز سے جان اور آبرو کی حفاظت ہو، جیسے کھانا ہے، پینا ہے، کپڑا ہے، رہنے کے لیے مکان ہے، اور کاریگری کے لیے چیزیں ہیں جن سے وہ اپنی کاریگری کا مظاہرہ کرتا ہو، اس کے لیے بھی وہ ضرورت اصلیہ ہے۔ پڑھنے کے لیے کتابیں ہیں، اس کے عالم کے لیے بھی یا کسی بھی عام بندے کے لیے پڑھنے کے لیے جو کتابیں ہوتی ہیں وہ بھی ضرورت اصلیہ ہی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، اسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ ہے اب ضرورت زائدہ ہم کس کو کہیں گے؟
ہم تھوڑا اندازہ کریں گے کہ ضرورت اصلیہ کتنا ہوتا ہے اور کہاں سے آگے ضرورت زائدہ مانا جائے گا۔ مثال کے طور پر، کیا کپڑے ہمارے ضرورت زائدہ ہے؟ کیا بستر ہمارے ضرورت زائدہ ہے؟ کیا برتن ہمارے ضرورت زائدہ ہے؟ کیا مکان ہمارے ضرورت زائدہ ہے؟ ہم اس چیز میں تھوڑا غور و فکر کریں گے۔ اگر میرے پاس 20 جوڑے کپڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں کم سے کم 10 جوڑوں کو تو اپنے لیے ضرورت اصلیہ سمجھ لوں گا۔ وہ اس طور پر کہ میں اگر 4 جوڑوں کو سردیوں کے لیے ضرورت اصلیہ مانوں اور 4 کو گرمیوں کے لیے ضرورت اصلیہ مانوں اور 2 کو باہر آنے جانے کہیں پروگرامات میں شرکت کے لیے 2 جوڑوں کو ایسے مخصوص کر لوں، تو یہ میرے 10 جوڑے ایسے رہیں گے جس میں ضرورت اصلیہ ہی ہوتی ہے، جو ضرورت اصلیہ کے طور پر ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر میرے پاس 20 جوڑ ہے تو گویا 10 تو ضرورت اصلیہ میں شامل ہے، لیکن بقیہ جو 10 ہے وہ ضرورت زائدہ میں ہے، لہذا ان کی قیمت کو ملایا جائے گا اور ان کی قیمت کو جمع کر کے دیکھا جائے گا۔ وہ 52.5 تولہ چاندی کی اس رقم تک جو میں نے کہا کہ تقریباً 41,600 کچھ روپیہ ہے، اس مقدار تک اگر پہنچتا ہے تو میں صاحب نصاب ہوں، مجھ پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ دوسری بات، ہم برتن کا بھی، اپنی تمام برتنوں کا بھی مواخذہ کریں، ان کا بھی موازنہ کریں۔ اگر میرے پاس برتن اہل و عیال کے لیے 2 سیٹ 3 سیٹ کافی ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ اور 2 سیٹ ہم مہمانوں کے لیے 3 سیٹ اور مہمانوں کے لیے رکھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں بہت سارے برتن ایسے ہوتے ہیں جن کو سال بھر کبھی بھی استعمال کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، تو وہاں بھی آپ دیکھیں میرے لیے ضرورت اصلیہ کیا ہے اور ضرورت زائدہ کیا ہے۔ ضرورت اصلیہ یعنی ہر وہ برتن جو اپنے عیال کے لیے، مہمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہو، ایک تو عام استعمال ہوتے ہوں اور دوسرے کچھ ایسے بھی رکھے ہوں جو مہمانوں کے لیے وہ تو خاص طور پر استعمال ہوتے ہوں، وہ کچھ برتن اور کچھ ایسے برتن ہیں، مثال کے طور پر ہم نے مہمانوں کے لیے 2 سیٹ، ہم نے مہمانوں کے لیے جو ہے 2 سیٹ استعمال کرنے ہوتے ہیں، کم سے زیادہ 2 سیٹ کپ استعمال کرنے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے رکھے 7 ہے، یہ بالکل بند ہے۔ اب 2 سیٹ تو مہمانوں کے لیے یا کسی بھی پروگرام میں استعمال ہو جاتے ہیں، 2 یا 3 سیٹ، لیکن باقی جو 4 سیٹ بند ہے ان کی قیمت کو جمع کیا جائے گا۔ اسی طرح بستروں کا بھی معاملہ ہے، بستر 20-25 بنا کے رکھے ہیں، بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے تقریباً 5 ہی بستر استعمال ہوتے ہیں، یا 10 کو بھی استعمال کر لے، اس کے بعد بھی ہمیں 15 بستر ایسے بچتے ہیں۔ ان 15 بستروں میں سے بھی اگر ہم آدھے مہمان کے لیے رکھ لیں اور آدھے گویا کہ کم سے کم 7 یا 6 بستر تو ہمیں ایسے ہوتے ہی ہیں جو ضرورت سے زائدہ ہوتے ہیں، جن کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا جاتا ہے، لہذا اس کی قیمت کو بھی ملایا جائے گا۔ اور اسی طرح مکان ہے، مکان تو رہنے کے لیے ضروری چیز ہے، لیکن بنائے 4-5 ہیں، ایک تو جموں میں ہے، ایک اور کہیں ہے، ایک اور کہیں ہے، رہنے کے لیے ان تمام کے تمام چاروں کے چاروں مکانوں میں ایک ساتھ تو رہ نہیں سکتے ہیں، لہذا ایک مکان رہنے کے لیے ضرورت ہے، جہاں پہ اکثر و بیشتر انسان رہتا ہو، زندگی گزارتا ہو، لہذا ایسے مکان کے علاوہ، رہنے گزرنے کے علاوہ جو مکان ہو، ایسے مکان کو بھی اس ضرورت زائدہ میں لایا جائے گا۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم ضرورت اصلیہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ ضرورت زائدہ میں شامل ہوتے ہیں، لہذا میری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے، خاص کر اپنی تحصیل کے افراد، اپنے علاقے کے افراد سے، لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے مالیت کا موازنہ کریں اور اپنے گھر میں موازنہ کریں کہ کیا آپ کے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں۔
اگر ہمارے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے اور پھر اس کے باوجود ہم قربانی نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر قربانی واجب ہو اور جس پر قربانی واجب ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا، خبردار وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اتنی بڑی وعید ہے، ہم اندازہ کریں ذرا عیدگاہ کے قریب کون نہیں آتا ہے۔ مسلمان تو سارے عیدگاہ کی طرف لبک پڑتے ہیں، لیکن اجازت اس کو نہیں ہوتا ہے جو ایمان سے ہاتھ دھویا بیٹھا ہوتا ہے، اجازت اس کو نہیں ہوتی ہے جو ایمان سے اسلام سے باہر ہوتا ہے۔ کہیں ہم اپنے اس عمل سے کہ ہم پر قربانی واجب ہے اور ہم پھر قربانی نہ کریں، اللہ بچائے کہیں ہم اس بڑی سخت وعید میں پکڑے نہ جائے، اس میں ملوث نہ ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔